اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ICA TV کینیڈا اور میں ہوں شعیب ناصر۔ جیسا آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر ہفتے ایک کسی اہم شخصیت کو اپنے ساتھ مہمان کی حیثیت سے بلاتے ہیں اور ان کی گفتگو سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ تمام لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آج ہمارے مہمان ہیں پاکستان سے آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے صدر جناب محمد احمد شاہ صاحب۔ محمد احمد شاہ صاحب کو ویسے تو تقریباً پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ ادب ثقافت پہ کام کر رہے ہیں وہ سبھی لوگ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی میں ان کی مختصر سے ان کے بارے میں بتا دوں کہ محمد احمد شاہ صاحب نے اپنی عملی زندگی کا آغاز تو اپنے طلباء یونین کے دوران ہی کر دیا تھا۔ اس وقت اس لوگوں کے مسائل اور معاملات میں وہ بہت زیادہ ایکٹیو رہے، اور اس کے بعد جب عملی زندگی میں آئے اور عملی زندگی میں قدم رکھا تو انہوں نے اپنا جو شعبہ چنا وہ ادب ثقافت اور کلچر کا، اسی شعبے کا انہوں نے انتخاب کیا۔ اور جب سے انہوں نے آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں قدم رکھا تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتیں دی تھیں اس کا انہوں نے واقعی لوہا منوایا۔ آرٹس کونسل آف پاکستان کے پہلے منتخب صدر جناب محمد احمد شاہ صاحب بنے، اور اس کے بعد سے جو آرٹس کونسل کی پوزیشن ہے وہ آرٹس کونسل کے تمام اراکین، اس سے وابستہ لوگ اور پوری دنیا سے جو لوگ پاکستان کراچی جاتے ہیں اور آرٹس کونسل کا وزٹ کرتے ہیں انہیں پتہ لگ گیا ہے کہ اس وقت آرٹس کونسل کس مقام پر پہنچ گیا ہے، الحمدللہ۔ میں شاہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ شعیب ناصر صاحب، اور ICA TV کا میں شکر گزار ہوں کہ ویسے تو ہم اتنی دور ہزاروں میل کے فاصلے پر ہیں اور بہت سے سمندر بیچ میں حائل ہیں، لیکن یہ ایک جو ڈیجیٹل میڈیا اور یہ جو کمیونیکیشن کا ایک ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے آپ نے ملوا دیا ساری دنیا سے، اور ہمارا بھی جو صورتحال ہے یہاں کی اس کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کی۔ اور آپ تو ذاتی طور پہ چونکہ بہت دیکھتے رہے اتنے برسوں میں اور اس کا حصہ رہے اس ثقافتی انقلاب کا جو کہ ہم نے سب نے مل کے کوشش کی اور ایک پاکستان کا نمائندہ ادارہ بنایا، اب جس کی ساری دنیا میں عزت کی جاتی ہے۔ تو یہ جو ایک تصور ہے کہ لوگ یہاں کوئی تھینک لیس ہیں یا اکنالج نہیں کرتے، تو میرا جو تجربہ ہے اس سے بالکل مختلف ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ صدق کے دل سے اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ، کنوکشن کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ کوئی کام شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرتا ہے، اور جتنے بھی لائک مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں وہ پھر آپ کے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں، اور پھر آپ سب مل کے کسی بڑے مقصد کے لیے کام کر لیتے ہیں، تو اس طرح کے نتائج سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کا شکریہ کہ آج آپ نے مجھے مہمان بلایا اپنے پروگرام میں۔ نہیں شاہ صاحب، آپ کی خدمات ہی اتنی زیادہ ہیں ماشاءاللہ، اور اس وقت ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے۔ ہم یہاں دور بیٹھے ہیں لیکن ہم بھی آرٹس کونسل کا حصہ رہے ہیں اور اب بھی ہیں الحمدللہ، لیکن یہاں بیٹھ کے جب ہمیں اندازہ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو آرٹس کونسل کام کر رہی ہے اس میں ہمارے شہر کی تنظیم آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی نے آپ کی قیادت میں جو ترقی کی ہے، جو کام کیا ہے، وہ واقعی ہم سب کے لیے، ہمارے سر بھی فخر سے بلند ہوتے ہیں۔ تو چند ایسے بنیادی سوالات ہیں ایسے میرے ذہن میں آ رہے ہیں، اپنے لیے تو نہیں لیکن یہ کہ میں چاہتا ہوں میرے ناظرین کو ان سب باتوں کے بارے میں علم ہو کہ آپ جو کچھ وہاں کر رہے ہیں اور جس انداز میں وہ سب کیا جا رہا ہے وہ ایک واقعی ایک ایسا بین الاقوامی ادارہ الحمدللہ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی بن گیا ہے، جس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ہیں، کچھ آپ جانتے ہیں، کچھ آپ کے مخالفین بھی ہیں، کچھ باتیں اس طرح کی کرتے ہیں، راستے میں روڑے اٹکانے کی کوشش کرتے ہیں، روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ آپ کا کاررواں چل رہا ہے اور انشاءاللہ وہ چلتا ہے۔ جس خلوص نیت سے آپ کام کر رہے ہیں، ہم سب کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نیتوں کے طفیل اس کو ادارے کو بھی ترقی دے اور آپ کو بھی صحت اور ترقی۔ آمین آمین۔ شاہ صاحب آپ سے اس کے بارے میں پوچھوں گا کہ جو اس وقت ہمارے ہاں صورتحال ہے، موجودہ صورتحال میں آپ نے آرٹس کونسل نے بڑا کام کیا، 3-4 مہینے ادارہ تقریباً بند رہا، لوگوں کا آنا جانا بالکل ختم ہو گیا تھا، لیکن جو ہمارے آرٹسٹ تھے، جو غریب آرٹسٹ تھے، جو متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے فنکار، گلوکار اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، ان کے بارے میں جو آرٹس کونسل نے اس وقت کیا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔ لیکن جب یہ سلسلہ شروع ہوا اور 14 مارچ کو یہاں کراچی میں خاص طور پہ اور لاک ڈاؤن شروع ہو گیا تو کوئی ایک ہفتہ تو میں بھی گھر میں بند رہا، اور ایک خوف بہت تھا کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کرونا کس طرح سے پھیل رہا ہے اور لوگوں کا انتقال اور یہ سارا۔ ہفتے بھر بعد پھر میں نے سوچا کہ یار ہمارا تو بہت ایک بڑی ذمہ داری ہے ہم پہ،
تو اگر ہم گھر بیٹھ جائیں گے تو یہ پھر سارے جو ہم سے وابستہ لوگ ہیں، جو شعر و ادب سے، موسیقی سے، مصوری سے، رقص سے، میوزیشین ہیں سینکڑوں ہزاروں اس شہر میں. یہ ایک بڑا عظیم و شان شہر ہے اور اس میں بہت آرٹسٹ ہیں اور بہت سارے ایسے آرٹسٹ ہیں جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں. یعنی کوئی ستار بجاتا ہے، کوئی گٹار بجاتا ہے، کوئی گانا گاتا ہے، کوئی انیکٹمنٹ ایکٹر ہے، کوئی تھیٹر کے چھوٹے چھوٹے رول کر کے اپنا گزارا کرتے ہیں. تو پھر ہم نے یہ کیا کہ کوئی مارچ کے تیسرے ہفتے سے ایک تو ہم نے یہ کیا کہ تمام لوگوں کے لیے، تمام ممبروں کے لیے اور موسٹلی ایسے آرٹسٹ جو ضرورت مند تھے، ایک ہم نے بہت پولائٹ سا میسج چلایا کہ ایسے تمام لوگ جن کو ضرورت ہو. تو ہم نے ایک راشن کا سلسلہ شروع کیا جو الحمدللہ 4 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں. تو یہاں تو حکومتوں نے یا اداروں نے بھی کوئی ایک آدھ دفعہ یا این جی اوز نے بھی ایک آدھ دفعہ راشن دیا، لیکن ہم نے ہر 15 روز بعد ایک خاندان کا راشن 15 دن کا جو اس کی ضروریات کی ساری چیزیں تھیں وہ دینا شروع کیا اور وہ ابھی تک جاری ہے. تو 4 مہینے سے ہم نے ایک تو راشن تقسیم کرنا شروع کیا. پھر ہر آدمی کو میں نے خود بھی فون کیا اور میرے لوگوں نے، آپ جیسے دوستوں نے بھی کیے کہ بھائی اگر کوئی اور آپ کو تکلیف ہے تو اس میں ظاہر ہے بجلی کے بلوں کا مسئلہ، چھوٹی چھوٹی فیسوں کا مسئلہ، صرف راشن ناکافی تھا. تو اس میں ایسا تھا کہ 500 سے زیادہ ایسے لوگ، کوئی 1000 سے زیادہ ایسے لوگ، تو ان کو تو کلچر منسٹری سے، میں ان کی بھی انڈاؤمنٹ کمیٹی میں ہوں، 1000 سے زیادہ چیک کلچر سے بھی دیے. لیکن کلچر والوں کی ایک خاص ریکوائرمنٹ ہے، اس کے علاوہ وہ نہیں دیتے. اور 500 سے زیادہ چیک کیش کے ہم نے دیے. اور اب بھی ایسا ہے کہ 8-10 لوگ روز ایسے ضرور فون کرتے ہیں اور تشریف لاتے ہیں اور ان کو خاموشی سے ان کو کیش کی سپورٹ کرتے ہیں، جس میں نہ کبھی ان کے نام کی تشہیر ہوئی، نہ کبھی ٹی وی پہ کوئی ان کا پروپیگنڈا کیا گیا، نہ کبھی کسی کی تصویر کھینچی گئی، نہ کسی سے درخواست لی گئی. ان کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے، اور وہ کام الحمدللہ جاری ہے. جب ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا تو آخری کوارٹر تھا اور ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن وہ آپ کہتے ہیں نا کہ آپ صدق کے دل سے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے. تو پیسے کی بھی فراوانی ہو گئی، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوئی. اور ہم نے کراچی کی سطح پہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑی حد تک ہم نے اس معاملے کو سنبھالا ہے. اور پھر یہ کہ اسپتالوں میں بستر نہیں مل رہے تھے تو ایسے ہمارے جتنے بھی ساتھی تھے تمام اسپتالوں سے ہم نے لائن اپ کیا، ان کے داخلے بھی کرائے. اور جن کو انجیکشنز کی ضرورت تھی، جن کو پلازما کی ضرورت تھی، یا کوئی فائنانشل جس کے جو فائنانشلی ویک تھے، تو جس طرح سے بھی ہو سکتا تھا وہ مسلسل خاموشی سے وہ ہم ہیلپ کر رہے تھے 4 مہینے سے، اور وہ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، وہ جاری ہے سلسلہ. بہت شکریہ. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تو اطلاعیں پوری دنیا میں پھیل ہی رہی تھی کہ آرٹس کونسل نے یہ ایک بہت بڑا کام کیا جو اس وقت پوری دنیا میں تو الگ، پورے پاکستان میں بھی کہیں کسی نے ایسا کام نہیں کیا، کسی آرٹس کونسل نے آپ نے کیا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. اچھا جیسا یہ جو فنڈز ہمارے آتے ہیں اس وقت حکومت کی طرف سے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ کوئی حکومت کوئی سپورٹ کرتی ہے اس سلسلے میں ہمارے؟ جی دیکھیں سندھ حکومت تو ہمیں بے انتہا سپورٹ کرتی ہے، اور صحیح معنوں میں ہمیں اصل میں فیڈرل گورنمنٹ سے تو پیسے نہیں ملتے. ہمیں جو بھی پیسے ملتے ہیں سندھ گورنمنٹ سے ملتے ہیں. تو اس میں تنخواہیں، بجلی کے بل، اور ہم جو فنکشن کرتے ہیں اتنے سارے، یہ تھا. اب ایک بات یہ ہوئی کہ جب فنکشن سارے بند ہو گئے تو اور پھر بجلی کا بل جو ہمارا 20-22 لاکھ روپے مہینہ آتا تھا وہ سارا بھی بچت ہو گئی سمجھیں آپ، کیونکہ وہ آڈیٹوریم اور 4 فنکشن روز ہوتے تھے تو 20-22 لاکھ روپے کا ایوریج 20 لاکھ روپے کا ہمارا مہینے کا بل بن جاتا تھا. پھر ہم فنکشنوں پہ خرچ کرتے تھے. تو وہ ساری چیزیں بند ہو گئیں. تو وہ جتنے بھی ہمارے پاس پیسے تھے وہ اس سے بہتر کوئی مصرف نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم لوگوں کی مالی اعانت کریں راشن کی شکل میں، کیش کی شکل میں. تو وہ زیرو ہم نے اپنے اخراجات کر دیے، اور یہ سارے کا سارا جو پیسے ہمیں ملتے تھے یا ملے وہ پھر ہم نے کوشش کی، ہم نے گورنمنٹ سے بھی بات کر کے اپنا آخری کوارٹر بھی ریلیز کرا لیا. اور اس سے پھر الحمدللہ یہ کہ یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. یہ تو وہ بہت اچھا کیا آپ نے، اس کے بارے میں بھی بتا دیا. لوگوں کو اس چیزوں میں بڑی چاہتے تھے معلومات کہ جو پیسے حکومت کی طرف سے آ رہے ہیں اس کی کیا پوزیشن ہے. لیکن آج جو میں بھی دیکھ رہا ہوں آرٹس کونسل میں اس وقت جتنے نئے آپ نے آڈیٹوریم بنائے ہیں، نئی اس میں نئے بہت اچھے
جو رومز بن رہے ہیں جس میں اسٹوڈیوز بن رہے ہیں اور جو چیز جو کام ہو رہا ہے خاص طور پر سوسائٹیز ڈرامہ اکیڈمی اور آرٹ اکیڈمی اور اکیڈمیز جو آپ نے بنائی ہے وہ کام کر رہے ہیں، اس پہ جو ایڈمیشن ہے اس کا کیا سلسلہ ہے کہ کس قسم کے کیا کرائٹیریا ہے اس کا ایڈمیشن کا؟ دیکھیں یہ ایک بڑا یونیک سا سسٹم ہے. جیسے ہمارا آرٹ اسکول ہے تو ہمارے آرٹ اسکول میں کوالٹی ایجوکیشن ہم دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو آرٹ مٹیریل ہے، جو کلر ہیں، جو کینوس ہیں، اور دنیا بھر میں اور پاکستان میں بھی آرٹ کی ایجوکیشن بہت مہنگی ہوتی ہے، لیکن کوئی 100 سے زیادہ جتنے بھی بچے پڑھ رہے ہیں وہ سارے اسکالرشپ پہ پڑھ رہے ہیں، کسی سے کوئی فیس نہیں لی جاتی. اور وہ بھی ایسا ہے کہ ہمارے جو ایک دو ایسے ہمارے دوست ہیں جو انڈسٹریلسٹ ہیں پاکستان میں، اور میں نام لینے میں بھی مجھے کوئی یار نہیں ہے، سرل گروپ ہے پورا، ایک راشد عبداللہ صاحب ہیں، تو بہت نیک انسان ہیں اور انہوں نے بہت کام کیا ہے پاکستان میں. ہمارے آرٹ اسکول کا مکمل خرچہ وہ اکیلے اٹھاتے ہیں، ان کا گروپ اٹھاتا ہے، اور وہ کوئی 24-25 لاکھ روپے مہینہ ہے جو وہ آرٹس کاؤنسل کو ڈائریکٹ، اس کا اکاؤنٹ الگ ہے، سیلریز کی مد میں چلا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہماری میوزک اکیڈمی میں بھی 100 سے زیادہ لوگ ہیں، ہمارے جو تھیٹر اکیڈمی میں اس میں بھی، اور 25-30 ٹیچر ہیں ہمارے پاس، 35 ٹیچر فائن آرٹ اکیڈمی میں، کوئی 25 کے قریب تھیٹر اکیڈمی میں، 28 میوزک میں. تمام ساز ہم یہاں سکھاتے ہیں، ووکل کے 4 ٹیچر ہیں، طبلہ، ستار، وائلن، ڈرم، غرضے کے چیلو، ہر چیز ہے، اور ایسا پاکستان کے کسی ادارے میں بھی ایسا نہیں. تو وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو افورڈ کر سکتے ہیں ان سے ایک نامینل سے پیسے لیتے ہیں 3,000 روپے مہینہ، لیکن جتنے بچے بھی ٹیلنٹڈ ہیں اور افورڈ نہیں کر سکتے وہاں پر بھی وہ بغیر فیس کے فری آف کاسٹ پڑھ لیں، لیکن اس کے ساتھ بھی ان کی عزت نفس برقرار ہے. کوئی اس بات پہ کسی کی تشہیر نہیں کی جاتی کہ اس کو ہم فری پڑھا رہے ہیں. بنیادی طور پہ تو ہم ایک نیا ٹیلنٹ نکال رہے ہیں جو ہماری سوسائٹی میں نوجوانوں کے پاس، اصل میں آرٹس کاؤنسل سے پہلے کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا کہ جو شہر کے تمام نوجوانوں کے لیے میسر ہو، چاہے وہ تقریر کرنا جانتے ہیں، چاہے وہ لکھنا جانتے ہیں اردو میں، سندھی میں، انگریزی میں، چاہے وہ شاعر ہیں، چاہے وہ کوئز میں ان کا کوئی وہ ہے، بیت بازی میں ہے، مصوری میں ہے، فوٹوگرافی میں ہے، شارٹ فلم میں ہے، تھیٹر میں ہے. تو وہ سارے 12 کیٹیگریز میں پھر ہم نے یوتھ فیسٹیولز کیے اور اس میں لاکھ روپے کو ان کو انعام بھی دیے، ایک پلیٹ فارم بھی مہیا کیا، اور ہر شعبے کے جو 20 سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ بچے یا بچیاں نکلتے ہیں ان کو فری ایڈمیشن بھی اپنی اکیڈمیوں میں دینا شروع کیے. تو اس طرح سے کوئی ہزاروں ٹیلنٹ نکلا ہے جو بہت اچھے مصور بن گئے ہیں، پروفیشنل فوٹوگرافر ہیں، ٹی وی اور تھیٹر کے ڈراموں میں لڑکے اور لڑکیاں کام کر رہے ہیں. تو پریکٹیکل لائف میں آنا شروع ہو گئے اور ان کی ٹریننگ ساری فری آرٹس کاؤنسل نے کی ہے. پھر جاب اپارچونیٹیز بھی مختلف چینلز میں، مختلف اداروں میں آرٹس کاؤنسل نے یہ بھی کوشش کی کہ جو یہ ٹیلنٹڈ بچے ہیں ان کی پلیسمنٹ کریں. پھر ہم ٹیکسٹائل ڈیزائن میں بھی کورس کراتے ہیں، تو جیسے گل احمد، الکرم، ان کے لوگوں کو بھی بلا کے اور ان کو بھی دکھایا ان کے تھیسس، اور وہاں پہ بھی بہت سے بچوں کو روزگار ملا ہے. تو پریکٹیکل لائف میں بھی ان کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اور شاہ صاحب یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت آرٹس کاؤنسل نے جو کام کیا ہے، جو کرنے جا رہا ہے، اس میں نہ صرف یہ کہ کراچی کا بلکہ پورے پاکستان کا ایک چہرہ جو ہے، ایک روشن چہرہ پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے. پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ واقعی جو پاکستان جس کو ایک بہت عجیب سے نظروں سے دیکھا جاتا تھا، آج لوگ چاہتے ہیں پاکستان جانا، پاکستان کے لیے. آپ نے جس کانفرنسز کی ہیں اس میں دنیا بھر سے اردو بولنے والے لوگوں کو جمع کیا اور ان کی جو صلاحیتیں تھیں اس سے اہل کراچی کو روشناس کرایا، اور کراچی کے لوگ اس میں شریک ہوتے رہے. ابھی مجھے پتہ لگا ہے کہ آپ شاید 13ویں اردو عالمی کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں کچھ بتائیں. جی وہ ہم نے اناؤنس تو جون میں کر دی تھی، بہت ایسے حالات تھے عجیب سے تو مئی میں، اور بہت ڈپریشن تھا، تو ہم نے کہا لوگوں کو کوئی امید دینی چاہیے، تو ہم نے کانفرنس اپنی اناؤنس کر دی 3، 4، 5، 6 دسمبر 4 روزہ کانفرنس ہم نے 13ویں اناؤنس کی ہے. اور پچھلے سال سے ایک اور آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، آپ کی تو خیر علم میں ہے، آپ کے جو دیکھنے والے اور سننے والے ان کے لیے، کہ اس اردو کانفرنس تو ہم 12 سال سے کر رہے تھے، لیکن 12ویں میں ہم نے سندھی، پنجابی، بلوچی، پشتو اور سرائکی کے بھی سیشن ڈالے. ہمارا مقصد یہ تھا کہ پاکستان جو ایک عظیم الشان ملک ہے، اور یہ ایک ملک ہے
اور یہاں پہ رنگ اور نسل اور مذہب اور زبان کی بنیاد پہ اور فرقوں کی بنیاد پہ ہماری اس قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو پہلے بھی پنجاب سے اور سندھ سے بلوچ آتے تھے اردو کانفرنس میں، لیکن اس دفعہ ہم نے پاکستان کی ساری بڑی زبانوں کے سیشن اردو کانفرنس میں کیے، تو اس سے جو ایک یکجہتی کی فضا بنی اور وہ ایک پیس اور ہارمنی اور ایک ڈائیلاگ شروع ہوا بلوچوں کے درمیان، سندھیوں کے، پنجابیوں کے، اردو بولنے والوں کے، اور وہ ساری عمر جو نفرت کے بیج بوئے جاتے رہے. اور اس کانفرنس کو میڈیا نے ساری دنیا میں اور پاکستان نے بہت ہائی لائٹ ہوئی اور یہ کہا کہ یہ تو کام حکومتوں کے کرنے کے ہوتے ہیں. جو کام آرٹس کاؤنسل نے کیا کہ یہ جو پاکستان ہے ایک ملک کے طور پہ اور اس کی فیڈریشن کو مضبوط کرنے کے لیے اور اس کی فیڈریٹنگ یونٹ جو ہیں ان کو مضبوط کرنے کے لیے، بلکہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ مجھے ہمارے کشمیری بھائیوں نے اور گلگت بلتستان کے دوستوں نے شکایت کی کہ آپ نے ہماری زبانیں نہیں رکھی. تو اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ کتنا یہ اسٹیبلش ہو گئی کانفرنس، اور لوگ ہمیں پازیٹیولی دیکھتے ہیں. ہمیں انہوں نے گالیاں نہیں دی، انہوں نے یہ فرمائش کی کہ ہماری دری زبان اور کشمیری زبان اور گوجری زبان اور ہندکو کو بھی اس میں شامل کریں. تو وہ ایک وائڈ پلیٹ فارم اتنے سالوں میں آرٹس کاؤنسل آف پاکستان کراچی نے پاکستان کے تمام زبان بولنے والوں کو اردو زبان بولنے والوں کے ساتھ بٹھایا، اور یقین مانے کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی جھگڑا نہیں ہوا. فراغ دلی سے تمام زبانیں بولنے والے اردو کے لیے ان کے سینے کشادہ تھے اور اردو بولنے والے بھی تمام سیشن میں بیٹھ رہے تھے. میں سمجھتا ہوں یہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ پاکستان میں ایک ایسی یکجہتی کی فضا بنائیں، اور وہ جو ایک فراڈ اور جھوٹ کی بنیاد پہ ہمیں ہمیشہ آپس میں لڑانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے بجائے ہم ایک دوسرے کے مسئلوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم ایک دوسرے کی شکایتیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے سنیں، ان سے ازالہ کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ ہم دشمن تصور کر لیں ان کو، کیونکہ یہ تو ایک ہی ملک ہے. ہم تو یہ ایک بڑی کامیابی تھی 12ویں اردو کانفرنس کی. تو 13ویں انشاءاللہ اس کی تیاری ہے. اور میں نے جس دن فیس بک پہ اناؤنس کی ہے تو شعیب صاحب آپ یقین کریں کہ پورے گلوب سے مجھے، آپ کے شہر سے بھی مجھے اشفاق صاحب اور یہ ہمارے جو تقی عابدی صاحب اور آپ سے اور ان سے رابطہ، اسی طرح امریکہ سے، برطانیہ سے، جرمنی سے، فرانس سے، پورے پاکستان سے افتخار عارف صاحب، کشور نائید، امجد اسلام امجد، حمید شاہد صاحب، یعنی سب کے سب نے کہا کہ یہ اس کرونا کی سب سے اچھی خبر ہے اس کرونا کے پیریڈ میں کہ دوبارہ سے وہ سلسلہ شروع ہوگا. تو اب ایسا ہے کہ ابھی آپ کوئی سوال پوچھیں اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب کچھ امید بھی لگتی ہے انشاءاللہ. ہم نے اس کی کئی ساری وہ رکھی تھی کہ کوشش تو یہ کریں گے کہ پوری بھرپور دنیا بھر سے جس طرح لوگ آتے ہیں وہ تھا. پھر ایک کنٹینجنسی ایسی تھی کہ اگر لوگ ٹریول نہیں کر سکیں گے تو جو شہر میں لوگ ہیں وہ، اور باقی ہم ڈیجیٹل پہ ایس ایم ڈیز لگا کے اور لائیو سیشن میں پوری دنیا کو اسی طرح انگیج کر کے رکھیں گے. تو لیکن اب جو مجھے صورتحال لگتی ہے یہ جولائی میں اور آج بھی، تو امید یہ لگتی ہے کہ اگلے 1-2 مہینے میں انشاءاللہ مکمل طور پہ یہ کرونا کی صورتحال پاکستان میں ایسی ہو جائے گی کہ پاکستان بھر سے تو لوگ ابھی بھی آتے جاتے ہیں. میں بھی اسلام آباد گیا تھا، ایوارڈ کمیٹی کی میٹنگ تھی، وہ جو صدارتی ایوارڈ کمیٹی ہے، تو اب لوگوں نے آنا جانا تو شروع کیا ہے. تو اسی لیے میں نے تھوڑا دیر دسمبر کے پہلے ہفتے میں رکھی تاکہ صورتحال بالکل ٹھیک ہو جائے اور موسم بھی بہت اچھا ہوگا. تو وہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کا سب سے بڑا ایک ادبی اور سماجی ایونٹ ہوتا ہے، تو وہ بھرپور اس کے ساتھ اپنی رعنائیوں کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. ناظرین کرام، آپ سن رہے ہیں آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے صدر جناب محمد احمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. محمد احمد شاہ صاحب نے جو 12ویں عالمی اردو کانفرنس کی اور جو کچھ بھی آرٹس اور کلچر کے حوالے سے جو خدمات انجام دی، اس کا اعتراف جب حکومت پاکستان نے کیا اور گزشتہ سال انہیں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ہم سب کے لیے، اہل کراچی کے لیے، آرٹس کونسل کے اراکین کے لیے، ہم سب کے لیے فخر کا باعث تھا. میں شاہ صاحب آپ کو اس کی بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کو بہت شکریہ. حکومت نے اس کو ریکگنائز تو کیا، آپ کی خدمات کو جی ہاں بالکل امتیاز دیا. اس پہ میں حکومت پاکستان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو لوگ آگے آنا چاہتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی وہ کرتی ہے. جی بالکل. شاہ صاحب بہت سارے سوالات ہیں ویسے تو میرے پاس. ایک سوال اور ہے جو ہم آرٹس کونسل کے تقریباً لوگ پوچھنا چاہتے ہیں، وہ ایک آرٹس کونسل کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے ایک زمانے میں شروع ہوا تھا
اس سلسلے میں کچھ بتائیں کہ کوئی وہ اس میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے یا کہاں اس میں رکاوٹیں آئی ہیں؟ دیکھیں ہاؤسنگ سوسائٹی کا معاملہ میں نے ہی شروع کیا تھا اور اس کے اوپر ہم نے اعلان بھی کیا. پھر ہم نے قائم علی شاہ صاحب جب چیف منسٹر تھے تو انہوں نے ہمیں ہماری درخواست پہ 500 ایکڑ کی منظوری کا بھی آرڈر جاری کر دیا تھا. پھر ایسا ہوا کہ 2012 میں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا جسٹس امیر عانی مسلم کی بینچ نے, اور انہوں نے پابندی لگا دی. بہت سارے اصل میں فیک الاٹمنٹ کے کیس آئے تھے سندھ میں کہ جی جعلی الاٹمنٹ ہیں اور ٹرانسفرز اور یہ ایک جگہ سے اٹھا کے زمین. تو اس فیصلے کے اندر انہوں نے اوور آل بلینکٹ ایک پابندی لگا دی ہر طرح کی الاٹمنٹ کے اوپر. اسی طرح سے صحافیوں کی آپ کو پتا ہے کہ کراچی یونین آف جرنلسٹ کو بھی زمین الاٹ ہو گئی تھی, بلکہ ان کے تو پیسے بھی 12-15 کروڑ روپے حکومت نے ہی دیے تھے لیکن خزانے میں جمع ہو گئے تھے, وہ بھی اسکیم کینسل ہو گئی. تو اس کی ابھی تک صورتحال وہی ہے. اور اب ایسا ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ جائیں اور جا کے اور کوئی اس طرح کی کوئی ایک پٹیشن ڈالیں اور یہ درخواست کریں کہ یہ ہمارا جینون مسئلہ ہے. اور ہم نے پروگرام یہی بنایا تھا کہ جن لوگوں کے پاس اپنا ذاتی مکان یا پلاٹ نہیں ہے صرف ان لوگوں کو وہ پلاٹ دیے جائیں. تو ابھی کوشش کرتے ہیں, انشاءاللہ کوشش کریں گے. پھر ایسا ہوا کہ شعیب ناصر صاحب میں آپ کو پتا میں تو سیدھی سیدھی بلنٹ بات کرتا ہوں. آپ یہاں جتنا بھی اچھا کام کریں بہت سے لوگوں کو آپ کو پتا ہے کہ بڑی تکلیف رہتی ہے آپ سے. تو میں نے دیکھا کہ زیادہ تر ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر بے انتہا اسکینڈل بنے اور ایسے بنے کہ پیسے کھا گئے لوگ, کمرشل کے نام پہ بیچ دیے, اور پاکستان یہاں کی کوآپریٹو سوسائٹیاں ایک اسکینڈلز کا گڑھ ہیں. تو پھر میرا ذرا سا دل یہ بھی ہوا کہ جب ہم نے ساری زندگی میں 4 آنے کی کوئی بے ایمانی نہیں کی, اپنا کاروبار تباہ کیا, اپنے بچوں کا ٹائم اس کو دیا, تو اس کام کے اندر یہ خطرہ ہر صورت میں یہ رہتا ہے کہ آپ جتنی ایمانداری سے بھی کریں تو وہ چارجز وارجز اور یہ سب تو ہوتا رہتا ہے. اور یہ تو خیر اتنے سالوں سے پہلے. تو اب ایسا ہے کہ ایک پٹیشن ڈالیں گے اور ایسے ڈیزرونگ لوگوں کے لیے جن کے پاس کوئی گھر یا پلاٹ نہیں ہے انشاءاللہ کوشش کر کے اس کو کریں گے. لیکن میں نے اس کو پھر بہت زیادہ پرسو کرنا چھوڑ دیا تھا. ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ پھر اس میں ایک اور مسائل, جب پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ یہ ادارہ تو بالکل اس کا نام بھی کوئی نہیں جانتا تھا, جب ہم سب نے مل کے اس کو دنیا کا بڑا ادارہ بنا دیا تو پھر بہت سارے لوگوں کی خواہشات ایسی پیدا ہو جاتی ہیں کہ اس ادارے پہ بھی قبضہ کر لیں. پھر میں نے کہا ہاؤسنگ سوسائٹی پہ قبضے کی بھی کوششیں شروع ہو جائیں گی. تو بہرحال کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو تکلیف میں, اور وہ مجھے گائے بگائے یہ یاد دلاتے رہتے ہیں کہ یہ ہاؤسنگ سوسائٹی کو دوبارہ سے, تو انشاءاللہ اس کو ریوائیو کرتے ہیں. ویسے سندھ گورنمنٹ تو ہمارے ساتھ ہمیشہ سے ایک پازیٹیو ان کا رویہ رہا ہے, تو اس پہ انشاءاللہ دوبارہ سے اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش. یہ تمام اراکین جو خاص طور پر ایسے ہیں جو سچ سمجھتے ہیں وہ آپ کی صحت اور زندگی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یہ کام صرف آپ ہی کر سکتے ہیں. جی ہاں, یہ بات ٹھیک ہے. اس لیے کہ اس سے پہلے نہ کسی نے کیا ہے اور نہ خدا نخواستہ آپ کے بعد کوئی آدمی آئے تو وہ کر سکتا ہے. جو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور زندگی دے, لوگ آپ کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں خاص طور پر جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ڈکٹیٹر ہیں, قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں, ساری چیزیں سنبھال لی ہیں, تو جو آپ کے ویل وشر ہیں, بلکہ آپ سے زیادہ جو آرٹس کے ویل وشر ہیں, آرٹس کونسل کے ویل وشر ہیں, وہ تو سمجھتے ہیں کہ نہیں اگر یہ آدمی بیٹھا ہے تبھی کوئی کام ہو بھی رہا ہے. اگر ایسا کوئی ڈکٹیٹر پاکستان کو بھی مل جائے تو یقیناً پاکستان بھی ترقی کرے گا. اس لیے کہ اس سے پہلے پاکستان میں بھی لوگوں نے دیکھا ہے کہ جب کوئی آدمی ایسا بیٹھا ہے نا جس نے کہا ہے کہ نہیں میں کام کرنا چاہتا ہوں تو اس نے کام کر کے دکھایا ہے. تو آپ جو کام کر رہے ہیں اس پہ یقیناً جو آرٹس کونسل سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, شہر سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, وہ تو ان سب چیزوں کو پسند کرتے ہیں, ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ جو کام ہو رہا ہے وہ بلا شبہ ایک بہت بڑا کام ہے. خاص طور پر ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جو آرٹس کونسل نے ریلیز کی ہے, جس میں آپ نے ابھی بتایا ہے سب کے آرٹس کونسل میں جو نئی عمارات تعمیر ہوئی ہیں اور نئے کام ہوئے ہیں اور نئے پروجیکٹ شروع ہو رہے ہیں اس 4 مہینے کے اندر. تو میں جب آرٹس کونسل کو مجھے آئے ہوئے بھی ہیں 1 سال 1.5 سال ہوا ہے, اس 1.5 سال میں نے جو آرٹس کونسل کو ابھی دیکھا اور جو میں چھوڑ کے آیا تھا وہی زمین آسمان کا فرق ہو گیا. اور جن لوگوں نے 15 سال پہلے دیکھا ہوگا اور وہ جب اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو وہ تو تصور نہیں کر سکتے کہ یہ وہی آرٹس کونسل ہے جس کو ہم چھوڑ کے آئے تھے کسی زمانے میں. اس لیے کہ مجھے یہاں بے شمار آرٹس کونسل کے ممبرز ملتے ہیں. جی ہاں, حوالے سے بڑی آپ سمجھیں چھوٹا سا آرٹس کونسل تو آپ کے پاس وہاں ٹورانٹو میں سے ساگا میں بھی موجود ہے,
काफी दोस्त वहाँ हैं जी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, सब तमाम लोग हैं। अच्छा शाह साहब, और जो सवाल तो बेशुमार हैं, वक्त की हमारे पास बहुत कमी है। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल में, एक तो ख़ास तौर पर जो हमारे कुछ बड़े अदबी लोग इस दुनिया से चले गए, जैसे मंजर अयूबी साहब थे, सरवर जावेद साहब थे, आसिफ फरकी साहब थे, और बेशुमार लोग, और आर्ट्स काउंसिल के मंजर अयूबी साहब का भी इंतकाल हो गया। मंजर और इस जी हाँ, असल में ये बहुत एक खराब वक्त इस लिहाज से रहा है। गुज़श्ता 1-2 बरस में ही आपको पता है कि फातिमा सुरैया बजिया के बाद फिर इंतजार हुसैन, अब्दुल्ला हुसैन, फिर हिमायत अली शायर, फिर हिंदुस्तान में भी खासे बड़े लोग चले गए, पाकिस्तान में भी खासे लोग, फिर ये अभी कोरोना के दिनों में मंजर अयूबी साहब का इंतकाल हो गया, सरवर जावेद साहब का इंतकाल हो गया, आसिफ फरूकी बहुत ही शानदार आदमी थे, उनका इंतकाल हुआ, पंजाब में भी और दूसरे सूबों में भी कुछ लोगों का इंतकाल हुआ। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये सूरत हाल तो बन गई है कि हमारे लिटरेचर के जो बड़े लोग थे वो काफी, रसा चुगताई साहब भी चले गए, तो बहुत बड़े बड़े लोग जो थे वो अब चले गए, और जो उसके बाद आने वाली नस्ल है उस पर जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं। और बहरहाल कुछ है हमारी नस्ल में भी, हमारे बाद वाली नस्ल में भी शायरी, अच्छे शायर भी मौजूद हैं, कहानी भी लिखी जा रही है, नावल भी लिखे जा रहे हैं, लेकिन एक बुजुर्गों की एक बड़ी तादाद जो है ये इन दिनों में हमसे रुखसत हो गई है। तो ये है एक अफसोसनाक सूरत हाल है। उसमें ताहिर नकवी थे, अफसाना निगार भी थे, रेडियो पे काम करते थे, उनका भी गुज़श्ता इंतकाल हुआ। अल्लाह ताला उन्हें सबको जन्नत में जगह दे। और आपको खैर अफसोसनाक बात लगेगी, लेकिन आर्ट्स काउंसिल के मेंबरान जब से आप गए और फिर ये कोरोना के दौरान 117 मेंबर ऐसे हैं कि जो जिनका इंतकाल हो गया, यानी उसमें शायर भी थे, अदीब भी थे और दूसरे लोग भी थे। तो खासा नुकसान हुआ है, हमारे ऐसे साथी जो हैं दुनिया से रुखसत हो गए। बहरहाल ये अल्लाह की मर्जी है, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन यही दुआ ही कर सकते हैं उनके लिए। लेकिन हुआ है, वो दुनिया भर में हुआ है, हमारे यहाँ भी हुआ है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। शाह साहब, ये बड़ा आपने सिलसिला शुरू किया है जो शायरों की रिकॉर्डिंग का है, क्योंकि आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ये मैं समझता हूँ ये आने वाली नस्लों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि कम से कम वो ये बड़े लोग जो हम में से सब चले ही जा रहे हैं, अल्लाह ताला इन लोगों को ज़िंदगी दे जो अभी मौजूद है, इनकी जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा सिलसिला आपने शुरू किया है। और जो लोग चले गए उनके लिए भी कुछ कर रहे हैं कि उनकी आवाज़। देखिए, मैं इसका थोड़ा सा 1-2 मिनट में मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। ये सब कोरोना से कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। आपको पता है हम लोग 500 फंक्शन करते थे, 4 फंक्शन रोज करते थे, अब हम बिल्कुल बेकार होकर बैठ गए। तो फिर मैंने सोचा कि अब हम क्या करें। तो फिर मैंने सोचा कि अब हम डिजिटल पे चले जाएं, स्टूडियोज बनाएं। जो आपने देखे 4 नए स्टूडियो बन गए, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट आ गया, ऑडियो का एक दुनिया का बेहतरीन ऑडियो स्टूडियो बना लिया, लाइटें लग गई, विजुअल स्टूडियोज बन गए, 9 कैमरे लिए, स्टेट ऑफ द आर्ट जिसपे हम फिल्म बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ड्रामे बना सकते हैं। तो हमने ये सोचा कि एक तो हमारे, अच्छा मैंने फिर देखा कि रेख्ता की एक बहुत बड़ी साइट है हिंदुस्तान में, आपको पता है, वो एक हिंदी स्पीकिंग है लेकिन वो उर्दू के लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है, वो संजीव सराफ। लेकिन अगर आप जाके अहमद फराज लिखें या अनवर शऊर लिखें तो वहां आपको लिखी हुई गजल तो मिल जाएगी, लेकिन उनकी आवाज में ओरिजिनल रिकॉर्डिंग नहीं मिलती। अब हमारे दौर के मकबूल तरीन शायर हैं जॉन एलिया, लेकिन सारी रिकॉर्डिंग आपको मिलेंगी भाई सलीम जाफरी की 30 साल पुरानी दुबई के मुशायरों की, और उसमें भी वो उसका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल खराब हुआ है। तो मैंने ये सोचा कि शायर भी और मौसीकार भी और गुलकार भी जितने भी हैं, हमने कहा कि ये करें कि जो जिंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी पूरी शायरी रिकॉर्ड करना शुरू कर दें। तमाम शायरी, यानी अनवर शऊर ने जो कुछ लिखा है सारा खुद अनवर शऊर बैठ के रिकॉर्ड करे। तो अभी अनवर शऊर को तकरीबन हमने तमाम कर लिया है। अभी हमने ये कहा कि जो कराची में है पहले इनको कर लेते हैं, फिर लाहौर, इस्लामाबाद, पूरे पाकिस्तान के, फिर आपके पास जो दुनिया में हो सकता है मैं आपकी जिम्मेदारी ये लगाऊं कि थोड़ा बहुत खर्चा जो होगा मैं दे दूंगा, आप वहाँ के जो मोतबर शायर हैं टोरंटो के, उनको मैं आपको कहूँ कि एक कैमरा लगा के और रिकॉर्डिंग करें, आप हमारे लिए रिकॉर्डिंग करें। तो ये इसी तरह से, अच्छा तो ये काम तो मैंने शुरू कर दिया। तो इन स्टूडियोज के अलावा मैंने 5, 6, 8 इस तरह के म्यूजिक के क्लास रूम बनाए, लेकिन वो भी सारे साउंड प्रूफ हैं।
تو وہاں پہ بھی ایک کمرے میں انور شعور کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے, دوسرے میں ریحانہ روحی کی ہو رہی ہے, تیسرے میں اجمل سراج کی. ابھی ہم اس کو ڈالنا بھی شروع کر دیں گے اپنے ویب سائٹ پہ, سوشل میڈیا پہ, لیکن یہ آئندہ صدیوں کے لیے ہم اپنا ثقافتی ورثہ جو ہے محفوظ کر رہے ہیں. اسی طرح میں نے موسیقی کی بھی ریکارڈنگ شروع کر لی ہیں. ابھی آپ نے دیکھا جیسے فرحان رئیس خان کو کر رہا تھا, اس طرح سارے طبلے والے, ستار والے, سارے سنگرز بڑے, ان کی بھی اسی طریقے کی میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں. اور یہ سلسلہ 12 مہینے مسلسل چلتا رہے گا, اور اس کو ہم ابھی بھی ڈالتے رہیں گے, لیکن اس کی ایک آرکائیول ویلیو بنے گی, کیونکہ پھر بعد میں بہت مشکل ہے. ابھی پیرزادہ قاسم اس شہر میں ہیں, سحر انصاری ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, اب ہم نے ایک لسٹ بنا لی ہے 50-60, اور اس میں جو نوجوان شاعر ہیں ان کو بھی کریں گے, جو بہت زیادہ معروف نہیں ہے لیکن اچھے شاعر ہیں, اس کی 10 غزلیں ڈال دیں گے. لیکن آپ کو ہر شاعر کا کلام اس کی اپنی وہ خود پڑھتا ہوا نظر بھی آئے گا, اور آپ اس کو سن بھی سکیں گے. تو یہ تو ایک سلسلہ مستقل جاری کر رہی. اسی طرح سے میں نے افسانے کا بھی شروع کر دیا. آپ نے دیکھا ہوگا پڑت کا بھی ایک شارٹ ہے اس میں, کہ جو سعادت حسن منٹو کے اور غلام باز کے اور بیدی کے اور جو پاکستانی اسد محمد خان صاحب, اور یہ جو کہانی ہے وہ بھی پڑت تقریباً ختم ہو گئی ہے بہت زمانے سے. تو پڑت کا جو فن ہے اس کو بھی دوبارہ سے لا رہے ہیں, اور وہ پڑت کا بھی میں نے ریکارڈنگ جو ہے ایک اسٹوڈیو میں پڑت کی ریکارڈنگ مسلسل شروع کر دی ہے. تو یہ ایک بڑا کام بہرحال آرٹس کاؤنسل یہ کر رہا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے, بہت اچھا کام ہے جو کرنے جا رہے ہیں آپ, اور امید ہے کہ یقیناً آنے والی نسلیں اس کو یاد کریں گی اور دیکھیں گی کہ کون کون لوگ تھے ہمارے. دوسرا شاہ صاحب, جس طرح سے یہ شعراء کرام ہمارے یہاں آتے ہیں, ہمارے شہر میں تو ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد ہے, اس میں جو آرٹس کونسل میں مشاعرے ہوتے ہیں اس میں کچھ نئے لوگوں کو بھی اور کچھ ایسے لوگوں کو بھی جن کو پہلے موقع نہیں ملا ہے, ان سب لوگوں کو بھی موقع ملنا چاہیے کہ وہ لوگ بھی وہاں پر آئیں اور اپنا کلام پیش کریں, اپنی شاعری پیش کریں. بالکل. اب ایسا ہے کہ ہم نے 1 سے تو 2 مشاعرے کر ہی دیے ہیں, پھر ہر مہینے ایک مشاعرہ, ہم نے سالگرہ مشاعرہ بھی شروع کیا تھا, کہ بہت سے ایسے دوستوں کو جو شکایت ہوتی ہے, تو ہر مہینے میں جتنے شو اس میں پیرزادہ قاسم یہ سب پڑھ کے گئے ہیں, اور نوجوان بالکل نئے شاعر بھی. تو اب ایسا ہوتا ہے کہ اردو کانفرنس میں ایک تو دنیا بھر سے باہر سے بھی سارے شاعر آئے ہوئے ہوتے ہیں, اور پھر ہمارے ہاں, تو اس میں ایک شکایت رہتی ہے. تو اسی لیے اب ایک تو ہم سب کو ریکارڈ کر کے اور مفت میں ان کی خدمت کر رہے ہیں, اس کو خرچہ کر رہے ہیں, اور ان کا سارا کلام ریکارڈ کر کے دنیا تک پہنچا رہے ہیں. یہ آپ یوں سمجھیں کہ ہم ان کی ویژول کتاب بنا رہے ہیں. پہلے تو کتاب صرف کاغذ پہ ہوتی تھی نا, ان کی بولتی کتابیں ہم نے دیکھتی بولتی کتابیں بنا رہے ہیں ہم شاعروں کی. اور اس کے ساتھ ساتھ اب کافی سارا ہم نے 2 مشاعرے کیے, نوجوانوں کا بھی ایک کیا تھا. کوشش کریں گے کہ اس طرح سے پھر بھی جو ایسے لوگ رہ گئے ہیں جو اچھے شاعر ہیں اور جن کو موقع نہیں ملا ہے, وہ انشاءاللہ ان کو بھی ضرور موقع دیں گے. ہاں نہیں بالکل, ان لوگوں کو سب کو موقع ملنا چاہیے, تاکہ بہت سارے جی لوگوں ایسی بالکل. شکایتیں بھی ہوتی ہیں جو دل سے تو کچھ نہیں کہتے, ظاہر ہے آپ کے کام کو آپ کو کسی اور وجہ سے تو نہیں کچھ کہہ سکتے, لیکن دل میں تھوڑی سی کسک یہ رکھتے ہیں. دل میں ہوتا ہے بالکل. ہم سب لوگوں کو موقع نہیں ملتا, کچھ مخصوص گروپ ہیں یا کوئی مخصوص لوگ ہیں جو شاہ صاحب کو کہہ کے انہی لوگوں کو آگے لے آتے ہیں ہمیشہ, باقی لوگوں کو موقع نہیں ملتا. تو ان اچھا دیکھو شعیب ناظر, ایک بات تو یہ ہے کہ جو ذرا بڑے شاعر جو ہیں, ساری دنیا سے میں لوگوں کو جمع کرتا ہوں, تو وہ تو ہر بار ہی آئیں گے نا. افتخار عارف تو ہر بار آئیں گے, امجد صاحب بھی ہر بار آئیں گے, اور ہمارے ہاں بھی کچھ شاعر ایسے ہیں, انور شعور, وہ تو ہر بار ہوں گے نا. لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ نئے شاعروں کو بھی موقع ملنا چاہیے. کچھ دیتے ہیں, کچھ نہیں دیتے. میرا بہرحال ایک مشورہ بھی ہے کہ مطلب خالی جو تک بندی جو ہے وہ شاعری نہیں ہے. اگر ان کا کچھ شاعری میں گودا ہوگا تو کوئی ان کو نظر انداز نہیں کر سکتا. وہ اپنے معیار کو بھی بہتر کریں. ہم تو انشاءاللہ سب کو پلیٹ فارم کریں گے, لیکن غیر معیاری شاعری کو میں چاہے سب میرے خلاف ہو جائے, میں کبھی پروموٹ نہیں کروں گا. ایک سرٹن اسٹینڈرڈ ہے آرٹس کاؤنسل کا بھی, ہمارا بھی, آپ کا بھی, اور وہ مطلب یہ کہ اور کوئی اچھا شاعر جو ہے وہ نظر انداز نہیں ہوگا. یہ تو میرا وعدہ ہے انشاءاللہ. نہیں, آپ نے تو بہرحال جو زندگی گزاری ہے وہ بڑے لوگوں کے ساتھ گزاری ہے, جوان ایریا, عبد اللہ علیم, اور یہ ان تمام لوگوں سے, اور ظاہر ہے آپ نے سب چیزوں کو دیکھا ہے, سمجھا ہے, پرکھا ہے. اس کی تو بات نہیں ہے, لیکن یہ کہ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو, جن لوگوں کو اگنور کیا گیا ہے, ان لوگوں کو پر ضرور آپ دیکھیں. نہیں, آپ کی بات صحیح ہے,
اور پھر اتنی مصروفیت میں بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی ایسا ہو جاتا ہے. میرا آئندہ کوشش کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے دانستگی میں کچھ لوگوں کو الگ کیا ہو, نہ دانستگی میں بھی ہو جاتا ہے, اور ظاہر ہے اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں تو سب کو ایک جگہ نہیں کر سکتے, لیکن یہ کہ ہر لوگوں کو اگر اس طرح سے چینج کریں ہمارے شہروں میں. انشاءاللہ پھر اس بات کا خیال رکھیں گے ہم خاص طور پہ کہ جو بہت زیادہ جو لوگ بار بار کرتے ہیں اس کے بجائے ایسے لوگ کہ جنہیں کم موقع ملتا ہے ان کو آگے لانا چاہیے. نہیں انشاءاللہ یہ تو آپ کے اس مشورے پہ عمل کریں گے. بہت شکریہ شاہ صاحب, آپ نے بہت اچھے انداز میں آرٹس کونسل کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی ہیں جو ہمارے ناظرین کو یقیناً پسند آئی ہوں گی اور وہ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکیں گے. کوئی اور خاص بات جو آپ کہنا چاہیں آرٹس کونسل کے حوالے سے؟ نہیں بس اور کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے. تو ایک مسلسل اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ مختلف چیزیں ہیں. ہمارا آخری جو ایونٹ تھا وہ فرسٹ وومن کانفرنس تھی, عورت کانفرنس, جو ہم نے بڑی شاندار کی تھی 6-7 مارچ کو, اور پھر یہ ختم ہو گیا. بہت سی چیزیں پلان کی ہوئی ہیں. یہ کرونا اٹھتا ہے تو یوتھ فیسٹیول بھی کریں گے, میوزک فیسٹیول بھی ہم نے لائن اپ کیا ہوا ہے. ہم نے تھیٹر کا آپ کو پتہ ہے ایک مہینے کا تھیٹر فیسٹیول کرتے ہیں جو ہر روز ایک نیا ڈرامہ ہوتا ہے. تو بس دعا کریں گے یہ کرونا کا سلسلہ کھلے تو لائن سے جو پچھلے 4-5 مہینوں سے ہم کچھ نہیں کر پائے تو قطار سے وہ سارے فیسٹیول شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. نہیں, میں وہ تو خیر دیکھ رہا تھا کہ جو آپ کی 15-20 کمیٹیاں ہیں اور ہر کمیٹی کے کوئی نہ کوئی کام ہے, الگ الگ چیزیں ہیں. جس طرح آپ نے بڑے فیسٹیول شروع کیے, جس طرح آپ نے بتایا کہ جو ڈانس فیسٹیول تھا وہ کتنا پسند کیا گیا, پورا شہر اس میں امٹ کے آیا, پوری دنیا سے اس کی پذیرائی, دنیا سے آپ نے لوگوں کو بلایا اور اس آرٹ کو بھی پروموٹ کیا. اسی طرح ڈرامہ فیسٹیول تھا اور دیگر جو فیسٹیول کیا آپ نے. یوتھ فیسٹیول کتنا اچھا رہا اور کتنا ٹیلنٹ نکل کے آیا, کتنے بچے نئے جو تھے وہ سامنے آئے. یہ تو سارا کام بہت اچھا ماشاءاللہ ہو رہا ہے, سب چیزیں جا رہی ہیں. میں ایک اور بات جو خاص آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا وہ آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں تھا کہ تھوڑا سا اگر مجھے بتائیں اپنے بارے میں, وہ جو مجھے سب سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا کہ جب آپ یہاں آئے ہیں تو کیا آپ نے محسوس کیا, کس طرح آپ نے سوچا کہ جی مجھے اس طرف آنا چاہیے. سیاست میں نہیں گیا آپ, ایم این اے ایم پی اے نہیں بنے, سینیٹر نہیں بنے, جبکہ میں سمجھتا ہوں تمام سیاسی جماعتوں نے آپ کو آفر کی ہوگی. اصل میں کراچی میں پیدا ہوا. میرے والد آئے تھے 1948 میں کراچی, اور میں ناظم آباد میں پیدا ہوا, ایک کچے پکے سے جیسے مکان کوارٹر ہوتے تھے ٹین کی چادروں والے. اور پھر ذرا سے میں نے ہوش سنبھالا تو میرے والد کا کاروبار چل پڑا تھا اور ہم خاصے خوشحال ہو گئے تھے. تو پھر اس کے بعد وہیں پڑھا, ناظم آباد کے ایک اسکول میں پڑھا, وہیں کالج میں پڑھا, پھر میں کراچی یونیورسٹی گیا. تو پھر اس کے بعد ایسا ہے کہ میرا زیادہ انٹرسٹ لٹریچر کے ساتھ تھا. میں بچپن سے جتنے اس اسکول کے زمانے سے جتنے یہاں اس شہر میں بڑے شعراء ادیب ہیں, میری بہت دوستی تھی عبید اللہ علیم سے, جمال ثانی, صغیر ملال, ان لوگوں سے, پھر جان بھائی سے, پھر جو ہمارے بزرگ تھے احمد حمدانی, سلیم احمد, قمر جمیل, شوکت صدیقی صاحب ناولسٹ, نثار بزمی صاحب میوزک ڈائریکٹر. تو میرا رجحان ادھر ہی رہا. تو میرے پہلے فوج میں بھی میرے ابا نے بھیجنے کی کوشش کی, میں نہیں گیا. پولیس میں بھیجنے کی کوشش کی, نہیں گیا. پھر سی ایس ایس وغیرہ رہ گیا. تو میرا اس طرح سے یہ تھا کہ سیاست ویاست سے زیادہ اب دلچسپی میری اس طرف تھی. میں ایک پولیٹیکل آدمی ہوں, مجھے بہت پتہ ہے سیاست کے بارے میں, اور مجھے لگتا تھا کہ جس طرح سے تقسیم ہوئی ہے اور کراچی میں جس طرح نفرت کی سیاست شروع ہو گئی تھی, اور اس کا میں کسی بھی طرح سے پارٹ نہیں بننا چاہتا تھا کسی طرف سے بھی. اور سیاست کا جو محور ہے وہ جو خدمت, اور اس کے بجائے آپ کو تو پتہ ہے کہ اس شہر میں کتنا خون خرابہ اور قتل زبان کے نام پہ اور فرقے کے نام پہ, تو اس سیاست کا تو میں کسی صورت میں حصہ نہیں بننا چاہتا تھا. سیاست میں سے نظریہ ختم ہو گیا تھا اور کوئی پرپز یا کوئی ایجنڈے کی بنیاد پہ سیاست نہیں تھی. تو اس لیے میں چاہتا تو تھا اپنی شناخت بناؤں. اور لیکن پھر بعد میں جب میں آرٹس کاؤنسل میں آیا اور ذرا سا یہاں نمایاں ہوا, تو یہاں پھر دوبارہ مجھے تمام پارٹیوں نے تقریباً, ابھی جو پارٹی ہے اس نے بھی بہت کوشش کی 2008 میں بھی کی, 13 میں بھی کی, ابھی 18 میں بھی کی کہ بھائی کراچی سے آپ آ جائیں اور آپ منسٹر بھی بن سکتے ہیں, اور سبھی پارٹیوں نے کوشش کی. بٹ تب تک میں نے آرٹس کاؤنسل میں اتنا کام کر لیا تھا تو وہ مجھے ایسا لگ رہا تھا, اچھا میری خواہش تھی کہ میں جاؤں, اور مجھے لگتا تھا کہ یار یہ نیشنل اسمبلی میں, سینیٹ میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں, اگر میں ہوتا تو میں یہ کرتا, اگر ہوتا تو یہ کرتا, آپ سوچتے رہتے ہیں. تو پھر میں نے سوچا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں نے یہ آرٹس کاؤنسل میں جتنا کام کیا
اس کو सीढ़ी बना के अब मैं इस्तेमाल करके किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाके और MNA सेनेटर बन के और मैं बड़े आराम से वजीर भी हो जाता। मैं आपको ये बताऊं, मेरे अंदर सलाहियतें भी बहुत है और मैं वेल कनेक्टेड आदमी भी हूँ, मुझे सब लीडर जानते हैं, तो मेरे लिए बड़ा आसान ये एक नुस्खा था। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि ये तो बहुत सारे हैं, 200-300 MNA भी हैं, 100-125 सेनेटर भी हैं, तो ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना, ये काम इस मुल्क में कोई और नहीं कर रहा। और मेरे साथ फिर मेरे सैकड़ों साथी हैं, फिर लाइक माइंडेड लोग हैं, फिर पूरे पाकिस्तान का इंटेलेक्चुअल अशराफिया है, फिर पूरी दुनिया के वो सारे लोग हैं। तो मैंने ये सोचा कि ठीक है, मतलब अभी मेरी सलाहियतें यहाँ आके जरा ज्यादा उजागर हुई ना, लोगों के सामने आई, तो सच्ची बात है सब ने दयानतदारी से ये कोशिश की कि भाई आप हमारी पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ लें तो आगे आपके लिए बड़ी जगह है। तो फिर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं आर्ट्स काउंसिल को, और मुझे ऐसा भी लगा, ज्यादा ऐसा लगा कि अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो ये आर्ट्स काउंसिल जो है ना, ये सफर करेगी बहुत बुरी तरह से। और जो इतनी सारी जिंदगी लगा के मेहनत से एक अदारा बनाया है, उसको अपने जात की बेनिफिट के लिए, बेनिफिट सिर्फ पैसे का नहीं है ना, ओहदा भी बेनिफिट है। और ये बड़ी इज्जत है कि इस मुल्क का मैं कौमी असेंबली का मेंबर हो जाऊं या सूबाई असेंबली का या सेनेट का। मैं इसको कोई खराब बात थोड़ी समझता हूँ, मैं एक बहुत काबिल इज्जत बात समझता हूँ। तो फिर मैंने बड़ा हिसाब किताब लगाया, मैं रातें जागा, मेरे मुंह में पानी आया था, मैं ललचाया था और मुझे शॉर्ट सीटें ऑफर हो रही थी जीतने वाली। लेकिन मुझे समझ में ये आया कि जो मैं काम कर रहा हूँ ना, इसमें मेरी इज्जत बहुत ज्यादा है और मैं इज्जत ही कमाने के लिए, मेरे ख्याल में मैं बचपन से जो कमाना चाहता था वो मुझे मिल गया। तो मेरी प्रायोरिटी जो थी वो थोड़ी सी बदल गई इन सारे सालों में। ये जो मैं आर्ट्स काउंसिल में, मैंने भी तो ग्रो किया ना इन सारे लोगों के साथ, मुश्ताक अहमद यूसुफी और असलम फर्रुखी और असलम अजहर और ये असलम अजहर कह रहा हूँ, अनवर मकसूद साहब, और ये सारे मैंने तो इनके साथ जिंदगी गुजारी ना, इंतजार हुसैन साहब सब, तो मैंने भी ग्रो किया। तो बाज़ औक़ात फिर आपको ये बड़े बड़े ओहदे और चीजें जो हैं, दिल तो चाहता है कि झंडे वाली गाड़ी हो आपके पास, सब कुछ, लेकिन एक फिर उसके आगे का कोई मुकाम आ जाता है कि आप समझते हैं कि शायद इनकी कोई अहमियत इतनी ज्यादा नहीं है कि आप अपना कॉज, जो आपका जो गोल है या आपका जो एजेंडा है, असल काम है सोसाइटी में फंडामेंटल चेंजेस लाने का, और यही काम सियासतदानों को ही करने का होता है। असल में सियासत का बहुत गहरा ताल्लुक है इल्म के साथ और अक्ल के साथ और इंटेलेक्ट के साथ। अच्छा, बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये हुआ है कि मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, तमाम पार्टियों के अंदर इल्म की अहमियत या इंटेलेक्ट की अहमियत या जो एक इंटेलिजेंशिया की जो एक वो होती है, फिलॉसफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री, इसके बजाय ना एक नारेबाजी की सियासत ज्यादा हो गई है। तो उसकी वजह से बड़ा नुकसान है। अब हम डे टू डे बेसिस पे सोचते हैं कि आज चीनी 2 रुपए महंगी हो गई है, आटा 1 रुपया सस्ता हो गया। हमारी सारे करंट अफेयर्स की, हमारे जो सारा जो हमारी बहसें होती हैं, वो बहसें कोई इल्मी बहसें नहीं है, वो बहसें अदबी बहसें नहीं है, वो बहसें कोई ऐसी बहसें नहीं है कि जिससे हमारे मुल्क और कौम को फायदा हो। ये हमने एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है। और वो जितने पढ़े लिखे लोग थे पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी, उनकी जगह श्रिंक हो गई है, वो पिछली सीट पे चले गए और अगली सीट पे वो बैठे हैं जो बहुत जोर से गाली दे सकते हैं, बहुत जोर से मुखालफत में दूसरे को के साथ बदतमीजी कर सकते हैं। तो ये बहुत खराब बात हुई है। यानी खराब बात ये हुई है कि वो जो एक विजडम था आहिस्ता आहिस्ता जाता रहा। मतलब चाहे मुफ्ती महमूद थे या चाहे जुल्फिकार अली भुट्टो थे या चाहे वली खान थे या चाहे नवाबजादा नसरुल्लाह थे या चाहे किसी भी पार्टी के कोई भी लीडर थे, उनका एक इंटेलेक्ट था, उनका एक किताबें हजारों पढ़ी हुई होती थी, एक दूसरे के नजरिए की मुखालफत थी, लेकिन एक बड़ा विजडम वाले लोग थे। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स है ना, उसका मेयार बहुत नीचे गया है, डाउन द हिल। तो ये बात खराब बात हुई है। और मैंने तो बहुत दफा जो भी मुझे मिले हुक्मरान, मैंने उनको यही दरख्वास्त की कि आप हुक्मरानी तो आप करें, लेकिन इल्म और अकल को अपने पास से गुजरने का मौका देते रहें। उनको आपकी सीट नहीं चाहिए,
آپ کی حکومت میں آپ کو فائدہ اس سے ہو سکتا ہے. تو یہ شاید کبھی ہو. ابھی تو ایسا نہیں ہے. گزشتہ 20 30 40 سال سے جب سے میں دیکھ رہا ہوں, شروع میں کچھ پڑھے لکھے لوگ قریب بھی آتے ہیں, لیکن اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ وہ باز نہیں آتے اور وہ خوش آمدی نہیں ہوتے. تو جو حاکم سننا چاہتا ہے جب وہ نہیں بولتے تو آہستہ آہستہ نظروں سے دور ہو جاتے ہیں, اور یہ بہت خراب بات. اور اس وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے ہمیں. ہماری جو پالیٹکس کی جو سطح ہے وہ نیچے گئی ہے بہت بدقسمتی سے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ویسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی صلاحیتیں دی ہیں, اور جس طرح سے آپ یہاں سب کچھ کام کر رہے ہیں, آرٹس کونسل کے حوالے سے کر رہے ہیں, حکومتی لوگ بھی آپ کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں, ان کے ساتھ بھی آپ کی واسطہ داریاں رہتی ہیں. سب سے کی صوبے کی بہتری کے لیے, شہر کی بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ وہ بھی ان کو مشورے دیا کریں کہ ان کو جو کیا کرنا چاہیے, تاکہ وہ یہ جو اس وقت صورتحال بن رہی ہے, خاص طور پر مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی اگر اچھا کام کرنے جاتا ہے تو اس کو کسی بھی وجہ سے روک دیا جاتا ہے, اس کے مذہب کی بنیاد پہ, مسلک کی بنیاد پہ, زبان کی بنیاد پہ, یا پھر دوہری شہریت کی بنیاد پہ, کیوں اس کو روک دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ آدمی کام نہیں کر سکتا. حالانکہ دنیا بھر میں, کینیڈا میں بھی پاکستانی نیشنل وزیر بھی ہیں, پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہیں, دنیا بھر میں لوگ بنتے ہیں. یہاں تو یہ لوگ نہیں پوچھتے اس کو. برطانیہ میں میئر بھی ہیں اور ممبر پارلیمنٹ بھی ہیں. یہاں پر ایک غیر ملکی وزیر اعظم بننے جا رہا تھا کینیڈا میں, تو اس کے پاس تو یہ سب چیزیں نہیں ہے. یہ تو نہیں پوچھتے کہ آپ اپنے ملک کے وفادار ہیں, یہاں کے وفادار ہیں. جبکہ ہمارے ملک کا تو ایک ایسا خاص حلف ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ایک خاص دین کے پیٹرن پہ بنایا ہوا حلف ہے, اور اس کو بھی وہ نہیں سمجھتے کہ جی ہم اٹھانے کے بعد اس پہ عمل کر سکیں گے. تو ان سب لوگوں کو آپ ان کی بھی رہنمائی کریں تھوڑی سی, ہمارے سیاست دانوں کی, کہ وہ باہر نکل کے ملک کی خدمت لوگوں کو آگے لے کے آئیں. اور دیکھیں شعیب صاحب, لے کے جائیں. دیکھیں شعیب صاحب, جہاں جہاں موقع ملتا ہے میں بات تو کرتا ہوں, لیکن بڑا عجیب ہو جاتا ہے جب آپ کے پاس کوئی طاقت کا نشہ, آپ وزیر بن جاتے ہیں, میری بات سن تو لیتے ہیں لیکن ان کو یہ اچھا نہیں لگتا, وہ اپنے آپ کو سارے عقل کل سمجھنے لگ جاتے ہیں. لیکن پھر بھی جہاں جہاں موقع ملتا ہے کوشش تو میں کرتا ہوں, لیکن وہ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی ایسی, اصل مسئلہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو تعلیم اور معیار تعلیم ہے وہ بنیادی مسئلہ ہے. اگر ہمارے 100% لوگ پڑھے لکھے ہوں تو پھر ہمارے حاکم بھی سارے پڑھے لکھے الیکٹ ہوں گے, اور وہ جو معیار ہوگا ووٹ دینے کا, ووٹ لینے کا, وہ سارا بدل جائے گا. وہ کنبہ اور برادری اور زبان کے بنیاد کے بجائے وہ ایک جو پروگرام جیسے آپ کے یہاں دیا جاتا ہے, آپ کا وزیر اعظم اس وقت یعنی پاکستان کا بھی مقبول ترین آدمی ہے. آپ دیکھیں نا کہ ایک ٹالرنس اس نے رکھی ہے, مسلمانوں کے ساتھ بھی ویسا ہی ہے, کرسچن کے ساتھ بھی ہے, یہودیوں کے ساتھ بھی ہے. تو یہ بات ہمیں سمجھنے میں, یورپ نے بھی 500 600 700 سال جنگیں لڑی, کلیسا کی جنگیں, آپس میں زندہ جلایا لوگوں کو, تو پھر دیر میں ان کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے. تو ہمیں جتنی جلدی یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے تو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے اچھا ہوگا کہ نفرت کی بنیاد پہ ہم اقوام عالم کے درمیان ترقی نہیں کر سکتے. ہمیں الٹیمیٹ اپنی نفرتیں ختم کرنی پڑیں گی, اپنے اختلافات بلانے پڑیں گے, اور ایک قوم بن کے اپنا مستقبل, اپنے بچوں کا مستقبل, اس ملک کے مستقبل کے لیے فراخ دلی سے ہمیں کام کرنا پڑے گا. چھوٹے چھوٹے پیٹی مسائل اور ایک دوسرے کی مخالفت میں انتہا کو چلے جانا, یہ چھوڑنا پڑے گا. ابھی تو بدقسمتی سے صورتحال بہت اچھی نہیں, لیکن امید ہے کہ کبھی نہ کبھی ہو جائے گی. اس کے لیے بڑی تربیت کی ضرورت ہے, اور وہ تربیت کا ہمارے یہاں فقدان ہے. ہمارے یہاں لوگوں کو لڑنے کی باتیں کی جاتی ہیں, ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پھیلانے کی بات کی جاتی ہے, محبتوں کو روکا جاتا ہے مختلف بنیاد پر, اور یہ بہت اچھی بات نہیں ہے. میں 35-40 سال پہلے جب پاکستان سے پہلی مرتبہ باہر گیا تھا, اور جو میں نے وہاں کے لوگوں کا رہن سہن دیکھا تھا, کل میرا چھوٹا بھائی مجھے یاد دلا رہا تھا, اس وقت جو آپ نے آگے چیزیں بتائی تھیں, کس طرح لوگ روڈ کراس کرتے ہیں, کس طرح چلتے پھرتے ہیں, تو ہم تصور میں سوچتے تھے, اور آج 40 سال کے بعد بھی پاکستان میں وہ سب چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکی. تو بہت افسوسناک بات ہے. بہرحال بہت شکریہ احمد شاہ صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا, اور ICA TV کینیڈا کے لیے, کینیڈا میں اس وقت بیٹھ کر ہم نے آپ کو زحمت دی. پاکستان میں اس وقت کافی رات ہو گئی, لیکن آپ نے ہمیں وقت دیا ہے اور بہت اچھی گفتگو کی ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے, اور آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی اسی طرح ترقی کرتا رہے. اچھا, ایک سوال میرا آخر میں رہ گیا ڈاکٹر صاحب, وہ شاہ صاحب پوچھنے سے, اور میں بہت معذرت چاہتا ہوں.
کہ وہ ممبرشپ کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کا وہ ہے کہ ہم نے بہت سالوں سے ممبرشپ کے لیے درخواستیں دی ہوئی ہیں، وہ رہ گیا. تو بس یہ ایک مختصر سا جواب. اصل میں ایسا ہے کہ آپ کو پتا ہے مقدمے بہت ہوتے ہیں مجھ پہ نا. مقدمے آپ کو پتا ہے کہ جو لوگ الیکشن نہیں جیت سکتے اور لوگ ان کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور بہت بری طرح ریجیکٹ کر دیتے ہیں، تو وہ مجھے انگیج رکھنا چاہتے ہیں. اسی طرح کا ایک مقدمہ ممبر سازی کا بھی پچھلے کوئی 1.25 سال سے چل رہا ہے. اور اصل میں جب ادارہ کچھ بھی نہیں تھا تو زبردستی بھی لوگوں کو ممبر بناتے تھے تو کوئی بننے پہ تیار نہیں تھا. اب ادارہ اس قابل ہو گیا ہے کہ پاکستان بھر سے لوگ اور شہر کے لوگ اس کے ممبر بننا چاہتے ہیں. اس کا پریشر ضرور ہے، لیکن انشاءاللہ میرٹ پہ جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں، جو کریٹو لوگ ہیں، ان کو ممبر 100% کریں گے میرٹ پہ. اور ہم نے پہلے بھی 100% میرٹ پہ ممبرشپ کی ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جو ہم نے ممبر کیا ہو. آئندہ بھی کریں گے. لیکن مجھے اس سے بھی خوشی ہوتی ہے جو ممبرشپ کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو بلیک میں چلنے لگ گیا کاؤنسل، اور اب لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہزاروں کی تعداد میں اس کے ممبر بننا چاہتے ہیں. ہم نے اپنے اس جگہ بھی دیکھنی ہے، ہم نے اپنے ریسورسز بھی دیکھنے ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس جگہ میں ہم کتنے لوگوں کو سما سکتے ہیں. اور پھر میرٹ پہ ہمیں جو بہت ہی اسٹرکٹلی میرٹ پہ انشاءاللہ ممبرشپ جاری رہے گی، کریں گے. بہت شکریہ. میں بس اور آپ کا بہت شکریہ، آئی سی اے ٹی وی کا شکریہ، شعیب صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ کے ذریعے جہاں جہاں اردو سے محبت کرنے والے اور ہمارے تہذیب و ثقافت سے ان کے ذریعے ان سب سے رابطہ ہوا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہ رابطہ رہے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ شاہ صاحب. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے تھے آئی سی اے ٹی وی کینیڈا اور ہمارا پروگرام آپ کی آواز. اس میں آج ہمارے مہمان تھے آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے صدر جناب محمد احمد شاہ صاحب. محمد احمد شاہ صاحب نے اپنی بہت خوبصورت گفتگو میں کراچی شہر، پاکستان اور خاص طور پر آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں ہونے والی جو تقریبات تھیں، جو معاملات جو اس وقت ترقی آرٹس کونسل نے کی ہے، اس کے بارے میں بتایا. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم ایک نئے مہمان کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.